بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو کہ موجودہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی تھے، رمضان ٹرانسمیشن کے میزبان، اور بہت کم عرصے میں بہت بڑا نام بنانے والی شخصیت۔ کسی انسان کا ظاہر کیا تھا اس پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ صورت ہمیں حکم خداوندی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھائی ہی ڈسکس کی جائے، بجائے برائیاں تلاش کرنے کے اور بجائے برائیاں ڈھونڈنے کے اور اس پہ ڈسکس کرنے کے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کی وجہ کیا بنی اس پر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے آخری ان کی آڈیو ہمارے سامنے آئی، جس میں وہ رو رو کر اپنی سابقہ اہلیہ، چونکہ ان کی 3 شادیاں تھیں، تو انہوں نے تینوں کے باری باری نام لے کے انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی، اپنے بچوں کو یاد کر رہے تھے۔ اور یقین کیجئے ایک بات تو سامنے آئی کہ انسان کو کبھی کبھی جدائی مار دیتی ہے اور کبھی کبھی تنہائی مار دیتی ہے، اور بالخصوص جب لوگ آپ کی کسی کمزوری کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ اس بات پہ بتنگڑ بنا کر آپ کی عزت کو بار بار اچھالیں، اور جو آپ کے اگینسٹ مخالف جو کھڑا ہو بندہ، اس کو مزید پمپ کر کے، اس کو مزید اکسا کر، اس کو مزید بہکا کر، اس کو مزید آپ کے خلاف پراپوگنڈا کرنے میں جو ہے وہ سہولت دیں، معاونت کریں، تو یقیناً ایسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح تیسری شادی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت کم عرصہ ان کی یہ شادی چلی، اس کے بعد طلاق، انہوں نے ترسیخ نکاح کا دعویٰ کیا دانیہ ملک نے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب مسلسل ڈپریشن کا شکار تھے، مسلسل اس چیز پہ وہ تنہائی کا شکار بھی تھے اور اکیلے پن بھی محسوس کر رہے تھے۔ اور ان کی کتنی ویڈیوز ایسی آئیں، انہوں نے معافیاں بھی مانگی، قوم سے بھی معافی مانگی، اور ابھی ان کا ایک بیان آیا کہ میرا تو پاکستان سے اتنی محبت ہے، ابھی ان کی آخری آڈیو لیک ہوئی ملی، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اتنی پاکستان سے مجھے محبت ہے کہ میرا خون بھی سبز ہوگا۔ تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ابھی پوسٹ مارٹم ان کا ہو رہا ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ظاہر سی بات، اتنی بڑی پرسنالٹی تھی، اچانک ان کی فوت کی، ان کا ڈیتھ ہونا اور کوئی سمجھ سے باہر ہے، تو اس لیے ان کے بھی پوسٹ مارٹم بھی ہوگا، ابتدائی پوسٹ مارٹم کے بعد ہی رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چل سکے گا۔ اس کے بعد منی لانڈرنگ کیس کا سب سے اہم ترین گواہ ملک مقصود، جو کہ ان کی شوگر مل میں چپڑاسی تھا، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اگر آپ شریف برادران کی تاریخ کو دیکھیں تو ان کی اتنی یہ گھٹیا سیاست کرتے ہیں، اتنی گری ہوئی سیاست کرتے ہیں، اور جو عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں مجھے اس لیے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے اس لیے پیچھے کیا جا رہا ہے، یہ اپنے کیسز ختم کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں کون کروا رہے ہیں؟ ان بدماشوں کو، بدگماشوں کو نیوٹرل بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نیوٹرل نے ان کو کھلے عام اجازت دی ہے، وہ یہ سارے کاروائیاں ڈال رہے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر رضوان صاحب تھے، ان کو لمبی چھٹی پر بھیجا گیا ان کی مرضی کے بغیر، اور اچانک خبر آتی ہے کہ ان کو اٹیک ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ ملک مقصود جو چپڑاسی تھا، ان کی بھی اچانک خبر آتی ہے کہ ان کی حرکت قلب جو ہے وہ رک گئی اور یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس پر جو ان کا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے دیکھا تو اس پر لکھا گیا کہ یہ پارٹنر تھے، بزنس پارٹنر تھے۔ کون سے بزنس کے پارٹنر تھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہو گئی ہے۔ جس طرح ہم شریف خاندان کی تاریخ سنتے آئے ہیں کہ جس نے بھی ان کے خلاف گواہی دی، جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوا، جو بھی ان کے لیے خطرہ تھا، ان لوگوں نے اس کو قتل کروانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمارے سامنے ہے، اس کو قتل کروا دیا گیا، اور ان کی بھی ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور پتہ کروایا جائے کہ وجہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی وہی وجہ ہوگی جو عمران خان صاحب ایک تقریر میں بھی ایک زہر کا ذکر کر رہے ہیں، ایک زہر ہے
جس کے ذریعے جب انسان کو وہ دی جاتی ہے تو اس کو اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً شہباز شریف اینڈ کمپنی اسی طرح کاروائیاں ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔